محترم جناب محمد زبیر صاحب کینیڈا، السلام علیکم. آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے 3 سوال کیے. پہلا دیکھا امریکہ پر حملہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے یا غلط، یعنی موجودہ جو حملہ ہوا ہے اسلامی نقطہ نظر سے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس میں چاہے وہ یہودی ہوں یا نصارا جو کام کرنے والے لوگ تھے تو انہوں نے تو ہمارا کوئی قصور نہیں کیا تھا کہ ہم انہیں ماریں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کل تک کی اطلاع جو تھی، ہمارے یہاں کا جو روزنامہ جنگ سب سے معتبر اخبار تصور کیا جاتا، اس کی اطلاع یہ تھی کہ اس حملے میں 300 ہمارے مسلمان بھائی بھی شہید ہوئے. لہذا اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا اسلامی نقطہ نظر سے. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ یونیورسٹی میں میرا مضمون ہے فلسفہ، اس میں ایک عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا وجود. برائے کرم اس کے متعلق کچھ بتائیں تاکہ میں کچھ لکھ سکوں، نیز دوسرے کو قائل بھی کر سکوں. دیکھیں ہم آپ سے مختصر بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ ہوتا تو یہ زمین یہ آسمان آخر کس نے بنائے؟ آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے آدمی کہ جب تک کوئی چیز بنائی نہ جائے اس وقت تک اب خود معرض وجود میں نہیں آتی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلیے اگر اللہ نے نہیں بنایا تو اس کو بنایا کس نے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اسی مسئلے پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریے سے مناظرہ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ اپنے مناظرے میں اپنے وقت مقررہ سے کافی دیر لیٹ پہنچے. جب لیٹ پہنچے تو اس سب سے پہلے اس فلسفی نے اور اس دہریے نے امام صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ امام صاحب آپ جیسا نیک اور شریف النفس آدمی وعدہ خلافی کرے اور وہ وقت پر تشریف نہیں لا. امام اعظم نے فرمایا بھائی میں کیا بتاؤں کہ راستے میں نے ایک واقعہ ایسا دیکھا کہ وہ واقعی کی صورت یہ تھی کہ میں مجبور ہو گیا اسے دیکھنے پر. انہوں نے کہا میں جب آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود گر گیا. اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کے اپنے آپ تختے کٹ گئے. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اپنے آپ ہی اس کی کشتی بن گئی. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اپنے آپ ہی وہ کشتی کھسک کر سمندر میں چلی گئی، دریا میں چلی گئی. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر کمال یہ ہے کہ ادھر کے مسافروں کو ادھر چھوڑتی اور ادھر کے مسافروں کو ادھر لاتی اور محصول بھی خود وصول کرتی. وہ فلسفی اور دہریہ کہا مار کر ہنسا. کہا امام صاحب آپ جیسا آدمی اتنا جھوٹ بولے، بھلا بتائیے کہ یہ کام بغیر کسی کے کیے ہو سکتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ تمہارے نزدیک جب آسمان خود بخود بن گیا، زمین خود بخود بن گئی، چاند سورج خود بخود بن گئے، ستارے خود بخود بن گئے، سارے درخت خود بخود بن گئے، دنیا اور متاع دنیا خود بخود بن گئے، اس میں تمہیں تعجب نہیں؟ میں نے تو ایک کشتی بنائی تو تمہیں اعتراض ہو گئے. تو فلسفی کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے کہ بغیر کسی کے کیے یہ کام کبھی ہو نہیں سکتے. اب اس کے لیے آپ کو بے شمار کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. میں نے تو صرف آپ کے سوال کا جواب دے دیا. تیسری آپ نے بات یہ پوچھی محمد زبیر صاحب کہ ہمارے یہاں خطبہ جمعے کا انگریزی میں ہوتا ہے، کیا جمعے کے لیے یہ خطبہ کافی ہے؟ یہ میں نے بیماری امریکہ میں بھی دیکھی. میں نے جب امریکہ کا دورہ کیا اور ہر سال تقریباً میں جاتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ نے اگر رابطہ کیا تو آپ اپنا کینیڈا کا فون نمبر اور پتہ مجھے دیں. آئندہ کسی وقت بھی انشاءاللہ 1 سال کے بعد میرا کینیڈا آنے کا بھی پروگرام ہے اور میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملوں گا یا آپ کو بلوا لوں گا اگر نمبر ہوگا تو. یہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ امریکہ والوں نے کینیڈا والوں نے آخر یہ کس سے فتویٰ لے کر انگریزی خطبہ جاری کیا. دیکھیے انگریزی خطبہ جو ہے یہ تو بالکل بھی جائز نہیں، بلکہ دونوں خطبے جو ہیں وہ عربی میں ہونا چاہیے. البتہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک طریقہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کی زبان عربی نہ رہی تو وہ خطبے سے پہلے کوئی گھنٹہ آدھ گھنٹہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تقریر کر دیتے. پھر تقریر کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں خطبے عربی میں پڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ سنت بھی برقرار رہے اور لوگوں کو ان کی زبان میں تقریر کر کے اپنے دین اور اس کے مسائل بھی سمجھا دیے جائیں. لہذا ان امام صاحب کو آپ سمجھائیے کہ خطبہ جو ہے وہ خالص وطن عربی میں ہونا چاہیے.